پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ میرا نام طارق نصیر ہے اور اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میری تحریر کردہ نئی کتاب فلورنڈا لا کاوا کا سرورق، اور اس وقت آپ کی خدمت میں میری اس نئی تحریر کردہ کتاب کی پہلی ویڈیو قسط پیش کی جا رہی ہے، جو کہ صفحہ نمبر 1 سے لے کر صفحہ نمبر 10 تک کے صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے دوستو، اب ہم اپنی اس نئی کتاب کی پہلی ویڈیو قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن 711 عیسوی میں فتح اندلس اور سلطنت ہسپانیہ کی اس تاریخی شکست کے واقعے میں ایک ہسپانوی لڑکی ڈونا فلورنڈا کا کردار مرکزی نوعیت کا ہے۔ ڈونا فلورنڈا کا ذکر پہلی مرتبہ 11ویں صدی عیسوی کے دوسرے عشرے میں ایک نامعلوم عرب تاریخ دان کی عربی زبان میں تحریر کردہ ایک تاریخی کتاب اخبار مجموعہ الفتح الاندلس سے ملتا ہے، جس کا صرف ایک ہی نسخہ تحریر کیا گیا تھا، اور اب اس تاریخی کتاب کا یہ واحد تاریخی نسخہ فرانس کے شہر پیرس کی مشہور زمانہ قومی لائبریری میں اپنی اصل حالت میں موجود اور محفوظ ہے۔ اخبار مجموعہ الفتح الاندلس میں 8ویں اور 9ویں صدی عیسوی میں مسلم دور کے ہسپانیہ کے حالات کا ذکر نہایت تفصیل سے کیا گیا ہے، جس میں فتح الاندلس کا ذکر خصوصی طور پر شامل کیا گیا ہے۔ اخبار مجموعہ الفتح الاندلس میں سن 711 عیسوی میں فتح الاندلس کے واقعات سے لے کر مسلمان خلیفہ عبد الرحمن سوئم کے ہسپانیہ میں خلافت اسلامیہ کے سنہری دور کے واقعات کا ذکر بھی نہایت تفصیل سے کیا گیا ہے۔ اخبار مجموعہ الفتح الاندلس میں ہسپانیہ میں خلافت اسلامیہ کے اس دور کے چند اقتباسات ایک اور عرب محقق اور تاریخ دان ابو غالب تمام ابن الاقامہ الثقافی نے بھی تحریر کیے ہیں، جو کہ سن 741 سے لے کر سن 788 عیسوی تک کے ہسپانیہ کے اسلامی دور کے واقعات پر مشتمل ہیں۔ فتح اندلس اور سلطنت ہسپانیہ کے زوال کا تاریخی واقعہ سن 711 عیسوی میں پیش آیا تھا۔ جدید مورخین کو دیگر تمام قدیمی تاریخی نسخوں پر تحقیق کرنے سے معلوم ہوا ہے کہ مسلمانوں کے ہسپانیہ پر حملہ کرنے اور اسے فتح کرنے کے واقعے کا تعلق ایک ہسپانوی لڑکی ڈونا فلورنڈا لا کاوا کے واقعے سے جڑا ہوا ہے، جو کہ ہسپانیہ کے شہر سیوٹا کے گورنر کاؤنٹ ڈان جولین کی ایک خوبصورت بیٹی تھیں۔ مسلمانوں کی سلطنت ہسپانیہ کو فتح کرنے کے اس تاریخی واقعے کی زیادہ تر معلومات ہسپانوی زبان میں تحریر شدہ ہیں، جنہیں ہم نے نہایت عرق ریزی سے ہسپانوی زبان سے اردو زبان میں ترجمہ کر کے منتقل کیا ہے۔ اس کتاب میں سلطنت ہسپانیہ کے زوال کے اس تاریخی واقعے کو ہسپانوی ورژن کے مطابق بیان کرنے کی ایک کوشش کی گئی ہے۔ ڈونا فلورنڈا لا کاوا کے واقعے سے متعلق ان تمام تاریخی واقعات کو اس کتاب میں تحریر کرنے کے لیے ہم نے زیادہ تر معلومات اسپین کی جامعہ الیکانتے کی لائبریری سے حاصل کی ہیں۔ سلطنت ہسپانیہ کے زوال کے ان تاریخی واقعات کے اس اہم موضوع پر اسپین کی جامعہ الیکانتے نے بے حد اہم اور تاریخی تحقیقات کی ہیں۔ اس تاریخی موضوع پر تحقیقی مقالہ جات تحریر کرنے والی چند اہم خواتین کے نام بھی درج ذیل ہیں، جن کے تحریر کردہ مقالہ جات کی مدد سے ہم نے فتح اندلس یا سلطنت ہسپانیہ کے زوال سے متعلق اس کتاب کو تحریر کیا ہے۔ اس کتاب کو تحریر کرنے کے لیے ان مقالہ جات کو ہسپانوی زبان سے
اردو زبان میں ترجمہ کر کے مکمل کیا گیا ہے اور ان کے ناموں کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1 مونیکا اریزا بلاگا، نمبر 2 ماریا روزا گالویز، نمبر 3 ہیلینا اسٹیبلیئر پیرز، نمبر 4 ایرین کیتھلین روف، نمبر 5 مارجوری ایون ٹولن ریڈکلف، نمبر 6 سارہ اے گوٹارڈی، نمبر 7 سلوایا زیمورا روڈریگیز، نمبر 8 جوان ڈی ماریانا۔ اندلس کی فتح کا واقعہ ہمیں سن 712 عیسوی میں پیش آنے والے برصغیر پاک و ہند میں واقع سندھ کی ریاست کے ظالم و جابر برہمن حکمران بادشاہ راجہ داہر کے اس واقعے کی یاد دلاتا ہے، جب راجہ داہر نے عرب تاجروں کے ایک تجارتی بحری جہاز کو اپنے بحری قزاقوں کے ذریعے لوٹ لیا تھا، جس میں بڑی تعداد میں خواتین و بچے بھی سفر کر رہے تھے۔ ان بحری قزاقوں نے اس تجارتی بحری جہاز کو لوٹنے کے بعد اس میں موجود خواتین و بچوں کو تاوان حاصل کرنے کی غرض سے یرغمال بنا لیا ہوا تھا، اور انہوں نے اس دور میں خلافت بنو امیہ کے حجاز کے گورنر حجاج بن یوسف کو تاوان کی ادائیگی کے لیے پیغام بھجوایا تھا، جس پر حجاج بن یوسف نے طیش میں آ کر اپنے 17 سالہ نوجوان بھتیجے محمد بن قاسم کو اپنی فوج کا سپہ سالار بنا کر سندھ میں راجہ داہر کی افواج سے جنگ کرنے اور اپنی خواتین قیدیوں اور بچوں کی رہائی کے لیے روانہ کیا تھا۔ مسلمان افواج کے سلطنت ہسپانیہ پر حملہ کرنے کے اس واقعے کا تعلق بھی کچھ اس طرح کے ایک واقعے سے ہے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ سن 700 عیسوی میں ہسپانیہ پر عیسائی قوم کے ایک ویزیگوتھک نسل کے ایک عیسائی بادشاہ جس کا نام وٹیزا تھا کی حکومت قائم ہوئی تھی۔ ویزیگوتھک خاندان کی حکومت کا دارالحکومت تولیڈو کا مشہور شہر تھا، جسے مشہور یونانی حکمران ہرکولس نے 1285 قبل مسیح سے 1184 قبل مسیح کے دوران میں آباد کیا تھا، اور جسے سن 542 میں عیسوی میں سلطنت ہسپانیہ کی ویزیگوتھک سلطنت کا دارالخلافہ بنایا گیا تھا۔ تولیڈو شہر میں موجود اس دور کے اس شاندار شاہی محل کا نام الکزر تھا، جو سلطنت ہسپانیہ میں بہنے والے مشہور دریائے ٹیگوس کے کنارے پر واقع آبنائے ایبیریا کے ساحل کے قریب آباد تھا۔ یہ ہسپانوی سلطنت ویزیگوتھک خاندان کے حکمرانوں کے ہسپانوی امرا اور اشرافیہ کے طبقے پر مشتمل تھی، جسے ہسپانوی سلطنت میں موجود ہسپانوی امرا اور اشرافیہ کے طبقوں کے مختلف خاندانوں کے نظام سے مل کر قائم کیا گیا تھا، اور بادشاہ وٹیزا کو بھی سلطنت ہسپانیہ میں جاری اسی نظام کے تحت امور مملکت چلانے کے لیے بادشاہ منتخب کیا گیا تھا۔ ویسے تو یہ ہسپانوی سلطنت اور اس کی ویزیگوتھک حکومت تمام تر مالی وسائل سے مالا مال تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ویزیگوتھک حکومت بھی بھرپور جنگی وسائل سے مالا مال تھی، مگر پھر بھی بادشاہ وٹیزا کو اپنی اس ہسپانوی سلطنت کے امور مملکت چلانے کے لیے کئی طرح کی اندرونی اور بیرونی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور انہیں اپنی اس ہسپانوی سلطنت اور حکومت کو بچانے کے لیے کئی طرح کی اندرونی محلاتی اور بیرونی سازشوں کا سامنا تھا۔ سب سے بڑی مشکل تو یہ تھی کہ شمالی ہسپانیہ کی جنوبی فرانس سے ملنے والی سرحد کے علاقوں میں فرانسیسی وندال قبائل کی دراندازیوں کی وجہ سے ایک مسلسل جنگی سلسلہ جاری تھا، جس کی وجہ سے ہسپانوی سلطنت میں ایک اندرونی خلفشار بھی پایا جاتا تھا، اور ہسپانوی سلطنت کے ان شمال مشرقی سرحدی قصبوں پر ان فرانسیسی وندال قبائل کا قبضہ ہو چکا تھا، جس کی بحکونی کے لیے بادشاہ وٹیزا کو متعدد مرتبہ اپنی شاہی افواج کو اپنے ملک کے ان شمالی علاقوں کے ایک صوبے
کینٹابریا کی طرف روانہ کرنا پڑ رہا تھا۔ اس کے علاوہ بادشاہ وٹیزا کو مسلسل اور مشکل ترین امور سلطنت نمٹانے اور محنت سے کام کرنے اور جنگی مہم جوئیوں کی تھکاوٹ کے باعث شدید بیمار ہو گئے تھے۔ سن 710 عیسوی میں بادشاہ وٹیزا نے اپنی صحت کی خرابی کے باعث شدید بیمار ہو گئے تھے، تو تب ہی انہوں نے اپنی اس بیماری کے دوران اپنے 16 سالہ نوجوان پیارے بیٹے شہزادہ الفونسو کی منگنی سیوٹا کے گورنر کاؤنٹ ڈان جولین کی خوبصورت بیٹی ڈونا فلورنڈا سے طے کر دی تھی، جو کہ ان دنوں ٹولیڈو کے شاہی محل میں ہی مقیم تھیں۔ ان دنوں ہسپانیہ میں ایک شاہی رواج یہ بھی قائم تھا کہ ہسپانوی امراء اور اشرافیہ کا اعلیٰ ترین طبقہ حکومتی طبقہ اپنے بچوں کو اعلیٰ ترین شاہی آداب اور تعلیم و تربیت کی غرض سے انہیں سلطنت ہسپانیہ کے شاہی محل میں بھیج دیا کرتا تھا، تاکہ وہ شاہی آداب اور اعلیٰ تعلیم و تربیت حاصل کر سکیں۔ لڑکے بادشاہ کے زیر سایہ اور لڑکیاں ملکہ کے زیر اہتمام شاہی محل میں ہی رہائش اختیار کر کے یہ تعلیم و تربیت حاصل کیا کرتے تھے۔ اس طرح سے سلطنت ہسپانیہ کو مستقبل میں امور سلطنت چلانے کے لیے اعلیٰ معیار کے بہترین حکومتی منتظمین بھی میسر آ جاتے تھے، جبکہ اس کا دوسرا فائدہ یہ بھی ہوتا تھا کہ مستقبل میں سلطنت ہسپانیہ میں ہونے والی بادشاہ کے خلاف ہر قسم کی بغاوت کا خطرے کا امکان بھی محدود ہو کر رہ جاتا تھا، کیونکہ بغاوت کا امکان کرنے والے انہی امراء اور اشرافیہ کے طبقے کے بچے شاہی محل میں ہی اپنی تعلیم و تربیت حاصل کر رہے ہوتے تھے، جن سے ان کے والدین کو بے پناہ محبت ہوتی تھی۔ امراء اور اشرافیہ کے طبقے کے ان بچوں کو شاہی محل کے عملے کی طرف سے چھٹی کے دن آپس میں اپنے ہم عمروں میں ایک ساتھ کچھ وقت گزارنے کی اجازت بھی دی جاتی تھی، جس میں لڑکوں کو لڑکوں کے ساتھ اور لڑکیوں کو لڑکیوں کے ساتھ آپس میں اپنے کھیل کھیلنے اور گفتگو اور خوشگپیاں کرنے کی اجازت دی جاتی تھی۔ البتہ ان دونوں گروہوں کو شاہی محل کی طرف سے ایک دوسرے کے ساتھ میل جول رکھنے کی قطعاً کوئی اجازت نہیں دی جاتی تھی اور ہر طرح کی ممانعت برقرار رکھی جاتی تھی۔ سیوٹا کے گورنر کاؤنٹ ڈان جولین کی بیٹی ڈونا فلورنڈا بھی انہی بچوں میں سے ایک بچی تھی، جو اپنی بے پناہ خوبصورتی کے باعث باقی تمام بچیوں سے بالکل منفرد تھی۔ یہ تمام بچے ملک کے دور دراز کے شہروں سے آ کر ٹولیڈو کے شاہی محل میں ہی رہ رہے تھے، اس لیے ان بچوں کو کبھی کبھار اداس ہونے پر اپنے والدین کے پاس ان کے گھر جانے کی اجازت بھی دے دی جاتی تھی، جبکہ ان تمام بچوں کو اپنے والدین کے ساتھ خط و کتابت کرنے اور تحفے و تحائف کا تبادلہ کرنے کی بھی مکمل اجازت دی جاتی تھی۔ یہ تمام لڑکے اور لڑکیاں ٹولیڈو کے شاہی محل میں بادشاہ اور ملکہ کے زیر اہتمام اپنی تعلیم و تربیت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی خدمت گزاری کا کام بھی کیا کرتے تھے۔ جب ڈونا فلورنڈا بڑی ہوئی تو وہ بے حد حسین ثابت ہوئی اور اس کا شمار شاہی محل کی سب سے خوبصورت ترین خدمت گزاروں میں ہونے لگا تھا۔ اس لیے بادشاہ وٹیزا نے اپنے پیارے بیٹے شہزادہ الفونسو کے رشتے کے لیے کاؤنٹ ڈان جولین سے ان کی پیاری بیٹی ڈونا فلورنڈا کا رشتہ طے کر دیا، جس پر ان دونوں خاندانوں نے خوب خوشیاں منائیں۔ اس دوران ہسپانیہ کی سلطنت کے لیے بدقسمتی کا ایک ایسا سانحہ پیش آیا جس نے ہسپانیہ کی سلطنت کے لیے بدقسمتی کا آغاز کر دیا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ بادشاہ وٹیزا اپنی بیماری کے سبب زیادہ دیر تک جانبر نہ رہ سکے اور فروری سن 710 عیسوی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ بادشاہ وٹیزا کے انتقال کے فوراً بعد ہسپانوی سلطنت میں اقتدار کے حصول کے لیے مختلف ویزیگوتھک گورنرز کے درمیان رسہ کشی کی ایک جنگ شروع ہو گئی۔ اسی سال یعنی سن 710 عیسوی میں ایک اور ایسا خوفناک واقعہ پیش آیا
جس سے وزیگوتھک سلطنت کے حکمران طبقے میں خوف کی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ہسپانوی سلطنت کے جنوب میں واقع آبنائے آئیبیریا کے دوسری طرف بحیرہ روم کے اس پار شمالی افریقہ میں مملکت مغربیہ میں تنجیز کی ایک ریاست واقع تھی، جاری ہے۔